ہے جو کل سناؤں گا، وقت نہیں رہا، لیکن یہی وہ منزل ہے کہ دین کی خاطر اتنی بڑی قربانی دینا کہ ہماری تاریخ شیعت کے بہت مشہور مراجع میں سے ایک اور بہت عظیم مرجع تھے، اور جس طرح صدام کو انہوں نے روکا ہوا تھا اپنی زندگی میں، جس کا بعد میں ان کی اولاد سے انتقام لیا گیا، آیت اللہ العظمیٰ آغا سید محسن الحکیم۔ میں کتنے ہی مومنین کو جانتا ہوں جو اس وقت تک تقلید کرتے تھے، ان کے بعد تقلید چھوڑ دی کہ اب ایسا نہ مرجع پیدا ہوگا نہ تقلید ہوگی۔ بہت عظیم شخصیت، 90 سال سے زیادہ کی عمر تھی، بالکل اپنی زندگی کے آخری سالوں میں، اور یہ آخری سال وہ تھے کہ جب عراق کے اندر صدام اور بکر اور باس پارٹی یہ سب اپنے تمام مظالم شروع کر چکی تھی، بہت ضعیف بھی ہو گئے تھے اور بہت سارے مصائب۔ کہا مرنے سے پہلے ایک بار میں آقا حسین کے روضے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے لے چلو۔ اللہ نے ماشاءاللہ 10 سے زیادہ بیٹے دیے تھے جو سب مجتہد تھے، چنانچہ ان کو نجف سے کربلا لے جائے گا۔ اب کربلا پہنچ گئے، باقی زیارتیں کی، آخر میں کہا لیکن مجھے حر ابن یزید ریاحی کے روضے پر بھی لے جاؤ، اس کی بھی زیارت کرنا۔ بڑھاپا، 90 سال سے زیادہ کی عمر، مصائب جو اس وقت آئے، مصائب خود آدمی کو جوانی میں بوڑھا کر دیتے ہیں، وہ ساری چیزیں، لیکن کہا کہ حر کے روضے پہ جانا ہے۔ اب یہ حر کے روضے پہ پہنچے، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا اے حر ابن یزید ریاحی، ڈائریکٹ، شہید زندہ ہوتا ہے اور جو ہم اس سے بات کرتے ہیں وہ سنتا ہے۔ کہا اے حر ابن یزید ریاحی، میں عمر میں تجھ سے زیادہ ہوں۔ حر 30-32 سال کا تھا، فوج میں تو ایسے ہی لوگ جاتے ہیں، یہ 90 سال کے۔ میں خاندان میں تجھ سے بہتر ہوں، تبا تبائی تھے، سادات، سید، اصلی سید، میں سید ہوں، اتنا تو حر بھی جانتا۔ کہا نہیں تھا آقا حسین سے کہ اگر اور کوئی میری ماں کا نام لیتا تو میں پلٹ کے ایسا ہی منہ توڑ جواب دیتا، لیکن آپ کی مادر گرامی تو وہ ہیں کہ میں ان کی شان میں ذرا سے بھی گستاخی نہیں کر سکتا۔ تو آغا محسن حکیم انہی شہزادی کونین کی اولاد میں نسب کے اعتبار سے تم سے افضل ہوں، میں عمر کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہوں۔ دنیا میں آج کل ہر جگہ سینئر سٹیزن کا ایک احترام ہے، اسلام میں تو بہت پہلے سے، اور میں فضیلت میں تم سے زیادہ ہوں، کیونکہ نہ صرف یہ کہ عالم ہیں بلکہ مجتہد ہیں، بلکہ مرجع ہیں، یعنی مجتہد عالم و مجتہد اعظم۔ اور تو کوئی عالم نہیں تھا، ہر اعتبار سے تم سے افضل ہوں، لیکن دل چاہ رہا، یعنی کمزوری ہے کہ میں زمین پہ بیٹھ جاؤں، تیرے روضے کے سامنے میں زمین پہ بیٹھنے کی ہمت نہیں کر رہا، جبکہ ہر طرح تو اس سے افضل ہوں، کیونکہ تو نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ اتنی بڑی قربانی میں نے تو نہیں دی، کہ تو نے آقا حسین کے نام پہ ہر چیز قربان کر دی۔ بھائی حر کے بعد ہر چیز تھی نا، اور کوئی اس کے اوپر پریشر نہیں تھا، لیکن اس نے سب چیز چھوڑ دی۔ ہماری عورت سر پہ ایک ڈھنگ سے اسکارف مجلس میں بھی نہیں رکھتی، مجلس خالی 1 گھنٹے کے لیے، گاڑی میں بیٹھ کے آئیے، سینٹر میں آئیے، پھر واپس جائیے، گھر جا کے جو دل چاہے کر، یہ مشکل ہوتا۔ میں باقی باتیں نہیں کہہ رہا کہ مولانا آپ کو کیا پتا کہ باہر کے کیا پرابلمز ہیں، جاب کے کیا مسئلے ہیں، اسکول کے کیا مسئلے ہیں، یونیورسٹی کے کیا مسئلے ہیں، شاپنگ سینٹر، میں تو کہہ رہا ہوں صرف گاڑی سے سینٹر، سینٹر سے گاڑی۔ لیکن حر کون ہے؟ حر کے پاس دولت ہے، حر کے پاس عہدہ ہے، اور حر کے سامنے بہت ہی برائٹ فیوچر ہے۔ ابن زیاد کا وعدہ ہے نا کہ جو قتل حسین میں حصہ لے گا اس کو بھاری انعامات دیے جائیں گے جو دیے گئے بعد میں۔ مختار کے واقعات میں پڑھیے کہ جتنے بھی کربلا سے آئے تھے مالا مال کر دیا تھا ابن زیاد، یہ سب چیزیں تھیں، اور ان سب کو ٹھکرا دینا، کسی کے پاس کچھ نہ ہو اور پھر وہ جہاد کرے، وہ بھی ایک بڑی چیز ہے، لیکن وہ منزل نہیں کہ سب کچھ ہے اور سب چھوڑ دو۔ دیکھیے اب کامن سینس کی بات ہے، اگر حسین کا کوئی سپاہی ٹوٹ کے لشکر یزید میں چلا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ بھوک بہت بڑا امتحان، پیاس بہت بڑا امتحان، گھر والوں کی اسیری
بچوں کے رخسار پہ تماچے، خواتین مخدرات، طہارت کا بے مکنا و چادر کے قیدی بننا، ہر آدمی یہ امتحان نہیں دے سکتا۔ تو اگر حسین کا کوئی سپاہی ٹوٹ کے وہاں چلا جائے تو سمجھ میں آتا، مگر یزید کی فوج کا کوئی سپاہی اگر حسین کی طرف آ جائے، یہاں آتے ہی تمہیں پہلے بھوک ہے، پھر پیاس ہے، پھر قربانی ہے، پھر جان دینا۔ یہ ایک قدم جو ہے، جو لشکر یزید سے لشکر حسین کا ہے، یہی دنیا کا سب سے بڑا امتحان ہے جو حر نے دیا، اور ایسا دیا کہ آقا حسین نے حر کے لاشے پہ کہا تھا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تیری ماں نے تیرا صحیح نام رکھا تھا، حر مانے آزاد، تو دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں نہیں۔ خالی یہ بات نہیں، یہ جو ایک قدم حر نے بڑھایا اتنی چیزیں قربان کر کے، نتیجہ کیا نکلا؟ شہزادی کونین کے ہاتھ سے سلا ہوا رومال حر کی پیشانی پہ باندھا گیا۔ یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے، آپ نے بار بار سنا ہے، کربلا میں تو اور بھی سنا کہ بعد میں کئی سو سالوں کے بعد جب ایک حکمران، ایران کا حکمران کربلا آیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جناب حر کے بارے میں برا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ حر تو یزیدی فوج کا سپاہی تھا، اس کی زیارت کس لیے؟ وہ کنفیوز ہو گیا۔ ایک مرتبہ کہا کہ اچھا حر کی قبر کو کھودا جائے، قبر کو کھودا گیا تو حر کا لاشا اتنا ہی تر و تازہ تھا، 400 سال بعد نہیں، 600 سال کے بعد، جیسے کوئی ابھی جا کے اپنے بیڈ روم میں سویا، اور اس کی پیشانی پر وہ رومال فاطمہ زہرا اسی طرح بندھا ہوا۔ اب اس بادشاہ وقت نے کہا کہ حر کو تو اس کی ضرورت نہیں، میں اسے اپنے کفن میں رکھوں گا۔ شہزادی کونین کے ہاتھ کا سلا ہوا رومال، جیسے ہی حر کی پیشانی سے رومال کھولا، ایک مرتبہ پھر وہ تازہ خون جاری ہو گیا، جسے روکنے کے لیے آقا نے یہ رومال باندھا۔ اللہ، فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا سلا ہوا رومال کسی کی پیشانی پہ بندھے۔ میں توہین کے لیے ایک جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ قربانی دو تو وہاں سے سلا کیا ملتا کہ ایسا کوئی رومال یا لباس تو حسین نے نہ عباس کے لیے استعمال کیا، نہ اکبر کے لیے استعمال کیا، نہ قاسم کے لیے استعمال کیا، کیونکہ واقعاً حر نے اتنا بڑا امتحان دیا اور ہمیں خوشخبری بھی دی، بڑے سے بڑا گناہ گار، زندگی میں جتنے تم نے گناہ کیے کبھی مایوس نہ ہونا۔ جب حر جیسے مجرم کا ہر گناہ معاف ہو کر اس کا اتنا بڑا رتبہ ہو جاتا، کتنا بڑا رتبہ، اگر میں ایک رومال کے علاوہ بھی بات کروں تو ایک جملہ، 1 گھنٹے پہلے، صرف 1 گھنٹے پہلے، یہ 1 گھنٹہ بھی زیادہ ہے، آدھا گھنٹہ پہلے حر کون تھا؟ لعن اللہ امتا قتلت کا ولعن اللہ امتا ظلمت کا۔ اور صرف اس آدھے گھنٹے کے امتحان میں کیا ہوا؟ جو چھٹے امام کا جملہ، بے ابی انتا و امید، میرے باپ بھی تم پہ قربان، میری ماں بھی تم پہ قربان۔ یہ چھٹے امام کا جملہ ہے جو ہم شہدائے کربلا کی زیارت میں پڑھتے ہیں۔